الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی چھوٹی بہن کی ایک دوست کا مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں، جن کی شادی تقریباً آج سے 6 یا 7 مہینے پہلے ہوئی تھی، اور ان کی شادی جو تھی وہ پسند کی شادی تھی، اور لگ بھگ 5 سے 6 سال اس کی شادی کو، اس کی انگیجمنٹ کو ہوا، مطلب انگیجمنٹ تھی اس کی رہی تھی، اور اس میں بہت سارے مسئلے تھے۔ کبھی یہ تھا کہ نہیں ہوگی، کبھی ایسا لگتا تھا کہ مطلب سارے لوگوں کی کچھ نہ کچھ مسئلے سامنے آ رہے تھے، پر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی فائنلی شادی ہوئی اور بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شادی کے ترنت بعد مطلب 1-2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بہت سارے مسئلے آنے لگے اس کی زندگی میں، اور وہ کافی پریشان ہو گئی کیونکہ اس کی شادی کے پہلے سے ہی بڑی مسئلے ہو رہے تھے، اور تو بڑی مشکلات کے بعد اس کی شادی ہوئی، رکاوٹوں کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی اس کی شادی ہوئی تو اس کی کچھ دن ہی گزرے تھے، 1-2 مہینے ہی ہوئے تھے، جس میں بڑی بڑی پریشانی آنے لگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اتنا زیادہ اس کے شوہر کی طرف سے اس کو تکلیف ملنے لگی، اور سسرال والوں کی طرف سے، سبھی لوگوں کی طرف سے، ہاں، تو وہ اکیلی پڑ گئی، بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، یہاں تک کہ اس کا یہ ہوا کہ شادی کے 2 یا 3 مہینے ہی گزرے تھے، وہ اتنا زیادہ شدید مطلب ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی کہ اس کو مطلب آئی سی یو میں اس کو بھرتی ہونا پڑا، آئی سی یو تک اس کو پہنچ جانا پڑا۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سارے مسئلے تھے، وہ اتنا برداشت کرتے کرتے مطلب اتنا اسے برداشت نہیں ہو پایا کہ آخر میں وہ آئی سی یو تک پہنچ گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے آنے کے بعد کافی اور مسئلہ بڑھ گیا، کیونکہ اس کے جو شوہر تھے وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے، اور وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی، اور سسرال والے، اور پھر پسند کی شادی میں بہت سارے مسئلے ہونے لگتے ہیں۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ پسند کی شادی ہونے کے باوجود بھی اس کے جو شوہر تھے وہ اس کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، اور اس کو مارتے پیٹتے بھی تھے، مطلب بہت ساری اذیت پہنچاتے تھے، اور اس کو سپورٹ ہی نہیں ملا، شروع سے ہی اس کے شوہر کا سپورٹ نہیں ملا، شادی کے بعد ہی وہ ایک دم چینج ہو گئے۔ تو پھر اس کو اتنا زیادہ مسئلہ ہوا، اس کے بعد اس کا مس کیریج بھی ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، اور پھر اس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو اپنے گھر لے کر آگے، وہ اپنے میکے میں آ گئی، اور پھر اس نے سب کچھ بتایا، مطلب میری بہن، چھوٹی بہن تھی، اس کو ساری چیزیں اس نے بتایا۔ تو میری بہن نے اسے کہا، تو میں نے کہا کہ تم ایسا کرو، اسے بولو کہ وہ درود شریف پڑھا کرے، اور درود شریف پڑھے گی تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب ایسا تھا کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ بس طلاق ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مطلب اس کی طرف سے اس کی بات سن کے بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، بس درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ تو میری بہن نے اسے درود شریف بتایا، تو پھر اس سے میری بہن پوچھی کچھ دن کے بعد، تم پڑھ رہی؟ تو بولی نہیں، میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، مطلب وہ مطلب شیطان ہے نا، کہ وہ جلدی کسی کو مطلب اس راستے پہ آنے نہیں دیتا۔ اور میری بہن نے بھی کافی دعائیں کی کہ اللہ پاک اس کو بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ مطلب ایسا وہ پریشان تھی کہ وہ اس کا ذہن ہی نہیں کام کر رہا تھا کہ وہ درود شریف پڑھے یا کیا کرے، بہت زیادہ وہ اذیت سے گزر رہی تھی۔ تو اسے کافی مطلب بولا گیا، فورس کیا گیا کہ تم پڑھنا سٹارٹ کرو، چاہے وہ تم دن بھر میں 10 بار ہی پڑھو۔ تو پھر وہ کسی طرح اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر وہ درود شریف پڑھنا سٹارٹ کری۔ تو میں نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس سے کہو کہ تم جو ہو زیادہ نہیں اگر پڑھ پاتی ہو تو ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھ لیا کرو، اور 21 بار پڑھے، تاکہ وہ نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہ نماز کے وقت وہ پڑھ لے گی، نہیں تو اگر ایسے انسان بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں سوچتا ہے، وہ اتنا زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں اس میں توجہ کر پاتا۔ تو میں نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھے گی تو وہ ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیا کرے گی، تم ایسا بول دو اس کو، وہ پڑھ لے گی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ کسی طرح کبھی کبھی پڑھتی تھی، کبھی نہیں پڑھتی تھی،
تو پھر اس کو بس وہ پڑھنا اسٹارٹ کری، اللہ تعالیٰ سے کافی دعائیں کی ہم لوگوں نے کہ اللہ پاک سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ وہ درود شریف کو پڑھنے لگے اور میری بہن نے اسے کافی فورس کیا کہ تم کچھ دن پڑھ کے دیکھو، بس تم کچھ دن پڑھ لو پھر بتانا، انشاءاللہ تمہاری عادت ہو جائے گی، پھر تم کو نہیں مطلب اس طرح ہوگا، تم نہیں بھولو گی۔ مگر الحمدللہ وہ پڑھتی رہی اور پھر کیا ہوا کہ اس کا جو شوہر تھے وہ آؤٹ آف کنٹری رہنے چلے گئے تھے، اور پھر وہاں پس بھی اس کی مطلب وہاں جانے کے بعد بھی وہ بالکل بھی اس کا سپورٹ نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب اس کے اوپر کافی الزام لگائے جاتے تھے سسرال میں، تو وہ اس پہ یقین کر لیتے تھے، اس سے بات کرنا بند کر دیا، کچھ کر دیا، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی تھی، وہ ڈسٹرب زیادہ رہنے لگی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس کا مطلب وہ مایوسی ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کچھ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے سے پڑھ ہی نہیں جا۔ تو پھر کسی طرح اس نے تھوڑے تھوڑے سے پڑھنا، کچھ نمازیں پڑھتی تھی، کچھ میں نہیں، پھر لگاتار پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی تو وہ پڑھنے لگی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابھی کچھ دن پہلے اس کا فون آیا تھا، خود سے اس نے جب جیسے ہی فون میری بہن نے ریسیو کیا، خود سے اس نے سارا اپنا معاملہ مطلب بتانا اسٹارٹ کیا کہ کئی دن سے اس کا کوئی کال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو میری بہن نے کہا کہ کہاں تھی تم اتنے دن سے، تمہارا کوئی کال نہیں، کچھ نہیں، اور ہم کافی پریشان تھے کال کر کے۔ تو اس نے کہا کہ میں بیچ میں اپنے سسرال چلی گئی تھی، تو ہم لوگوں کو یہی معلوم تھا نا کہ وہ اپنے میکے میں ہے کافی مہینوں سے، مگر وہ بیچ میں سسرال چلی گئی تھی، تو اس نے ساری اپنی اسٹوری بتائی کہ بولی تم نے کہا تھا نا کہ درود شریف پڑھنے کے لیے، تو میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، پھر الحمدللہ میں لگاتار اور مطلب پڑھنا اسٹارٹ کر دی تھی میں نے، تو وہ ہر نماز کے بعد اسی طرح پڑھتی تھی کہ ہر نماز کو پڑھنے کے بعد وہ 21 بار درود شریف پڑھ کے پھر وہ دعا کرتی تھی فرض نماز کے بعد۔ تو بولی کہ میں نے ایک بار بھی مطلب اس چیز کو ناغہ نہیں کیا، اور میں مطلب ہر نماز کے بعد پڑھنے لگی، اور پھر اس کے بعد بولی کہ میرے سسرال والے بھی مجھے مطلب اتنے دن میں یہاں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں کیسے میرے شوہر کا اور ان کا دل بدلا کہ وہ مجھے خود مطلب وہ بلائے، اور میرے شوہر تو یہاں نہیں تھے، وہ بولی وہ تو وہیں ہیں، مگر میرے سسرال والے گھر والے میرے شوہر سب نے مجھے کہا کہ تم وہاں جاؤ سسرال، اور پھر جب میں وہاں گئی تو ان لوگوں کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا، وہ لوگ بالکل مطلب جس طرح پہلے تھے وہ بالکل بھی ویسے نہیں تھے، بولی بہت میری عزت کرتے تھے، اور مطلب پہلے کے جیسے پہلے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ پریشان اس کو کرتے تھے، مگر بولی اب اس بار جب میں گئی تو کوئی کچھ نہیں مجھے بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب لوگ بہت اچھے سے تھے میرے ساتھ، اور بس اس کی فیملی میں ایک اس کی مطلب ایک ہے وہ تھوڑا سا اس کو پریشان کرتی تھی، اور ابھی بھی تھوڑا بہت لگی رہتی، پر وہ پہلے سے ان کا یہ چیز کم ہو گیا ہے۔ اور پھر بولی کہ پہلے تو میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ مطلب ہمت کر سکوں، کچھ بول سکوں، یا وہاں مطلب وہاں پس اتنا کہ وہاں رہنے کی بھی اس کی ہمت نہیں تھی، پر بولی درود شریف پڑھنے کی برکت سے میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چینجز بھی لے آئے کہ میرے اندر ہمت ہو گئی، میں اسٹینڈ لینے لگی اپنا، میں غلط جب بھی کچھ بھی ایسا ہوتا تھا تو میں ان کو بول دیتی تھی جو اس کے ساتھ زیادہ مطلب اس کو پریشان کر رہی تھی، ان کو بول دیتی تھی کہ آپ ایسا مت کریے، اور آپ غلط کر رہی ہیں، آپ یہ کام بہت غلط ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ ساری چیزیں پہلے جو نہیں بول پاتی تھی وہ اب بول لیتی تھی، اور ہمت بہت زیادہ آ گئی تھی۔ تو بولی کہ درود شریف کی برکت سے یہ ہوا کہ اس کا ڈپریشن ختم ہو گیا، اس کے اندر بڑی ہمت آ گئی، اور اس کی جو وہ ہمیشہ اکثر بیمار پڑ جاتی تھی شادی کے بعد، بہت زیادہ ہمیشہ مطلب وہ جب وہ بہت زیادہ ویکنیس اور بہت زیادہ وہ بیمار رہنے لگی ٹینشن اور ڈپریشن کے اسٹریس کی وجہ سے، تو پھر بولی کہ میری صحت میں بھی سدھار آنے لگا، اور میرے اندر کافی ہمت آ گئی، اور میری بیماری پریشانی اور جو کمزوری تھی وہ ساری دور ہو گئی، ٹینشن میری دور ہو گئی، اور پھر بولی وہاں جب سسرال میں بھی میرے ساتھ اتنے اچھے سے کرنے لگے، پھر بولی میرے شوہر کا وہ بتاتی ہے کہ شوہر جو اس کے تھے وہ بالکل بدل گئے، اور ان کا دل بالکل اس کے لیے نرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بولی مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہی تھی کہ کس طرح مطلب میں نے بولی کہ وہ صرف کچھ ہی مہینے پڑھی ہے وہ درود شریف، زیادہ نہیں پڑھی ہے، کچھ ہی مہینے بس اتنا ہی پڑھی ہے، ہر نماز کے بعد 21 بار بس وہ پڑھتی تھی، بولی میں نے کچھ الگ سے بھی نہیں
پڑا اور بس میں نماز کے بعد ہی پڑھتی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ مطلب بولی میرے پاس ورک لوڈ تھا، کام رہتا تھا، اس کی وجہ سے میں زیادہ نہیں پڑھ پاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد بولی جب میں نے اس طرح دیکھا مجھے یقین ہی ہوا آخر مطلب اتنا چینجز کیسے آ گیا، جو انسان اتنا مارتا تھا اس کو اور اس کو بہت مطلب اس کو ذلیل کرتا تھا اپنے گھر والوں کے سامنے، وہ اچانک سے اتنا بدل گیا۔ بولی کہ کبھی وہ لڑنا چاہتے ہیں تو بھی وہ لڑ نہیں پاتے میرے سامنے، مطلب ان کی وہ کچھ بول ہی نہیں پاتے اور وہ رک جاتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی نہیں بول پاتے۔ اور بولی کہ وہ زیادہ تر وہ مجھ سے مطلب اچھی باتیں کرتے ہیں اور کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایسا نرم کر دیا ہے کہ کبھی اگر میں بھی تھوڑا ناراض ہو جاتی ہوں تو وہ مجھے خود منانے لگتے ہیں۔ اور اور بولی کہ بس میرے سسرال والے اتنے اچھے ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی بنائے رکھے۔ اور یہ بولی کہ کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا کہ اس کے سسرال میں اس کی ایک فریج تھی جس میں آگ لگ گئی تھی، بہت زیادہ شدید آگ لگ گئی تھی، اور وہ اکیلے گھر میں تھی، کوئی بھی اس وقت نہیں تھا، اور اس کے صرف ایک جیٹ تھے، وہ بھی باہر تھے گھر کے۔ تو پھر بولی کہ کیا ہوا کہ میں اکیلی تھی گھر پہ اور اچانک سے ایسی آگ لگی کہ وہ پورا پھٹ گیا تھا، اس میں جو مشین ہوتی ہے گیس کی پوری پھٹ گئی تھی۔ اور بولی اتنا زیادہ وہ پریشان ہو گئی تھی، پھر جو کسی طرح وہ کوشش کر رہی تھی کہ آگ بجھانے کی، کہیں پورے گھر میں آگ نہ لگ جائے۔ بولی اتنی شدید آگ تھی وہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے گھر میں آگ لگ جائے گی، پر وہ کسی طرح کوشش کر رہی تھی بچانے کی، تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے دوپٹے میں آگ لگ گئی، اور دوپٹے میں آگ لگ گئی، وہ ایک دم چیخنے اور چلانے لگی۔ پھر پتہ نہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے جیٹ کو بھیجا، جیٹ جو باہر گئے ہوئے تھے وہ اچانک سے پھر آ گئے، اور پھر وہ آ گئے۔ پھر بولی کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں آتے، یا پھر پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی، اور کہ بس بولی کہ بس اس کے زبان سے یہی تھا کہ سب درود شریف کی برکت سے ہو رہا تھا، بس مجھے لگ رہا تھا کہ بس میں آج گھر جل جائے گا اور میں بھی جل جاؤں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مجھے بچایا ہے کہ وہ آگ پوری چھت مطلب پورا اوپر تک وہ جا رہی تھی، اور وہ اکیلی گھر میں وہ آگ بجھانے کی وجہ سے اور اس کے دوپٹے تک میں آگ لگ گئی تھی، مطلب اتنی بری حالت تھی بولی کہ بس میں تو بس لگتا تھا کہ بس میں اب گئی یا تب گئی۔ اور پھر بولی کہ اس کے بعد ایسا بس میں بچ کے نکلی ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے جیٹ آگ ہے، وہ ساری چیزیں جو اتنی بری آگ لگی تھی وہ کسی طرح اس کو مطلب بجھا دیے، وہ ہٹ گئی وہاں سے، اور سب آگ بھی پھر ٹھنڈی ہو گئی، مطلب وہ آگ دھیرے دھیرے وہ کم ہو گئی، مطلب وہ پھر اس کے بعد بس اس کے زبان سے یہی ساری چیزیں ہر بات پہ یہ نکال رہی تھی، یہ سب درود شریف کی برکت سے ہے، درود شریف کی ساری برکت سے، کیونکہ میں نے اور میری بہن نے یہ خود مشاہدہ کیا ہے کہ جو جن کی اسٹوری میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ان کا جو کنڈیشن تھی نا وہ بہت بری تھی، مطلب ہر روز ہم لوگ کو سننے کو ملتا تھا کہ آج اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آج اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آج اس کے ساتھ ان کے گھر والوں نے سسرال والوں نے یہ ظلم کیا، کبھی یہ ظلم کیا، بیچاری کتنے کتنے دن تو بغیر کھانا کھائے ہی وہ ایسے ہی رہ رہی تھی۔ مگر اللہ کا کرم دیکھیے کہ وہ درود شریف کی برکت سے کہ مطلب میں اسی لیے اسٹوری شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جن کے زندگی میں درود شریف آتا ہے نا تو وہ کبھی بھی مطلب اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتے ہیں، اس کی زندگی بدل کے ہی رہتی ہے، اور اس کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے مسئلے تھے، اتنے زیادہ مسئلے تھے کہ بس ایسے لگ رہا تھا کہ بس اس کا سب کچھ ختم ہونے والا ہے، مگر وہ چند ہی درود شریف جو دن بھر میں وہ اتنا درود شریف پڑھتی ہے، اتنی بڑی پریشانی تھی، مگر وہ پریشانی مطلب کچھ ہی عرصے میں ختم ہو گئی، کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گئی میں کہوں گی، اور مطلب مجھے سن کے اس کی بات اتنی خوشی ملی، اتنی خوشی ملی۔ اور ہاں ایک بہت ہی ضروری بات تو میں بتانا بھول گئی کہ وہ جو جن کی میں اسٹوری بتا رہی ہوں وہ اس مطلب اپنے زندگی کا جو اتنا سا ان کا ایکسپیرینس درود شریف کا جو اتنا بڑا ان کے زندگی میں چینجز آئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ انسپائر ہوئی ہیں کہ انہوں نے بھی درود شریف کی اتنی ساری ویڈیو دیکھنا اسٹارٹ کر دیا، اور ہمیشہ وہ پوسٹ شیئر بھی کرتی ہیں اپنے اس میں، اور وہ کتنے لوگوں کو درود شریف کی طرف اپنی فیملی میں لے کے بھی آئی ہیں اور درود شریف کی دعوت دیتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ درود شریف لکھنا بھی اسٹارٹ کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک بھائی ہیں، وہ ابھی جلد دبئی گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پس ان کو نوکری کی بڑی دقت ہو رہی تھی، تو بولی کہ میں نے اپنے بھائی کو یہی کہا کہ بس تم نماز پڑھو اور درود شریف پڑھو، تم دیکھنا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی مطلب اس نے یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو رہی ہیں وہاں، درود شریف جب ان کے بھائی نے پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے تو آج کل الحمدللہ ان کے ساتھ بڑی آسانیاں ہو رہی ہیں۔
اور وہ ان کے بھائی بھی مطلب بہت سارے ایسے پوسٹ شیئر کر رہے ہیں درود شریف سے ریلیٹڈ، اور مطلب اتنا مطلب ان کی زندگی میں کافی چیزیں بہت جلدی سے بدل گئی ہیں درود شریف کی برکت سے۔ اور ان کی امی بھی بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی ان کو بھی انہوں نے کہا ہے درود شریف پڑھنے کے لیے، وہ بھی لکھیں گی، اور ان کی امی کو لکھنے کی بھی انہوں نے ارادہ کیا ہے، نیت کی بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی لکھنا اسٹارٹ کریں گی۔ اور اتنا زیادہ وہ مطلب ان کو اتنا زیادہ یہ چیز متاثر کی ہے درود شریف کی برکت نے، درود شریف کی مطلب ان کی لائف بالکل چینج ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ درود شریف اتنا پاورفل ہے، اور وہ اس چیز پہ بڑا افسوس کرتی ہیں کہ میں پہلے سے کیوں نہیں پڑھنا اسٹارٹ کر دی، اور کاش وہ پہلے سے پڑھتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ تو ہر جو مشکل ہوتی ہے نا زندگی کی، وہ رحمت ہوتی ہے، اور مشکل کو کبھی بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور مشکل آتی ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور بس اس کے زندگی میں جو چیز کی کمی تھی تھوڑا دین کی، مطلب انسان بھٹک جاتا ہے نا، جب سب کچھ اچھا رہتا ہے تو بہت جلدی انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کے بعد اس کے لیے آسانی کر دی، سب کچھ ٹھیک کر دیا درود شریف کی برکت سے۔ تو بس وہ یہی کہتی کہ اللہ تعالیٰ بس میری آخری سانس تک، آخری وقت میں درود شریف پڑھوں، اور مجھ سے درود شریف کبھی نہ چھوٹے۔ اور یہ بات سن کے ہم لوگوں کو بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی جو درود شریف مطلب جب اس کو بتایا جاتا تھا تو وہ مطلب پڑھنا نہیں چاہ رہی تھی، اور اس وقت مطلب تھوڑا سا اگنور کر رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو ہدایت دی، اس کو مطلب اس نے اپنی زندگی کو خود اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھا۔ تو مطلب وہ اتنی زیادہ انسپائر ہو گئی درود شریف سے، اس کی فضیلت سے، اتنا پاورفل ہے درود شریف کی، کوئی بھی مایوس نہیں رہتا اگر جو درود شریف پڑھتا ہے، سب کی زندگی مطلب بالکل بدل جاتی ہے۔ اور انہوں نے کئی اور بات مطلب مشاہدے شیئر کیے تھے، اور جن میں سے میں نے آپ کو اتنے مشاہدے بتائے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے کئی مطلب اپنی فیملی کے کئی لوگ ہیں جو جن کے درود شریف ان کے کہنے پہ وہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے اور بھی ارادہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے سوچی ہوئی ہیں کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور میری بہنوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کے، اس تمام امت کے لیے آسانی کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم ہر وقت محبت اور توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ جو نہیں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور بس میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں کرے، اور میری بہن اور بھائیوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بھی آسانیاں کرے، اور جن بہن کا میں نے آپ مشاہدہ شیئر کیا، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اور اور قافلہ درود پاک کے لیے بہت ساری دعائیں، اور تمام ممبروں کے لیے بہت ساری دعائیں جو اس میں ہیں، اور اتنے سارے ان کے مشاہدے ہیں ماشاءاللہ، اور سب بہت نیک اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں سب، اور ہم سب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے، اور ہم سب کی تمام دعائیں قبول ہوں، تمام پریشانیاں دور ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور تاکہ ہم جب روز محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھڑے ہوں تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں، اور ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، اور ہمیں دیکھ کے وہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرے ہمیں تقویٰ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اور تمام سارے میری ویڈیو جو سن رہا ہے ان سے درخواست ہے کہ پلیز ہمارے لیے، میرے لیے، اور یہ ویڈیو جو میں شیئر کر رہی ہوں بس اس لیے کہ مجھے لگا کہ بہت ساری بہنیں ہیں جو پریشان رہتی ہیں اپنے سسرال میں، اور بہت ساری چیز زندگی میں تو ہر کسی کے ساتھ آزمائش ہے، تو آپ درود شریف پڑھیں، اور پڑھتی رہیں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اور انشاءاللہ جس کی زندگی میں درود شریف آ گیا نا، اس سے بڑی نعمت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ درود شریف آنا ہی سب سے بڑا میریکل ہے ہماری زندگی کا، اور اگر درود شریف آ گیا نا تو بس سمجھ لیجیے آپ کی زندگی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ یہ مت سوچیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا پھر میرے ساتھ تو صرف برا ہی ہو رہا ہے، ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے، یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیے، اور بس درود شریف ہمیشہ قبول ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ درود شریف قبول ہی نہ ہو۔ درود شریف ایسی چیز ہے جس کو مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب آپ مشکل وقت میں پھنسیں گے نا تو اس وقت آپ کو درود شریف کی پاور سمجھ میں آئے گی، دکھائی دے گی، اور تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو اس مشکل سے نکال دیے۔
اور بس پڑھتے رہیں، جتنا بھی پڑھیں، مگر جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہاں آپ سے کم پڑھا جا رہا ہے یا زیادہ پڑھا جا رہا ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پر پڑھتے رہیں، چھوڑیں نہ، جتنے بھی وسوسے آتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، اور ہر وقت پڑھتے رہیں۔ اور بس میں یہی کہوں گی، بس میں نے یہ ویڈیو بس اس لیے شیئر کیا کہ شاید کسی کو موٹیویشن ملے، صدقہ جاریہ بن جائے، اور بس میں نے ثواب کے لیے ہی بس کیا ہے۔ اور اللہ پاک، بس کوئی اگر میرے اس ویڈیو سے کوئی پڑھنے لگے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اور میں سب کو کہوں گی، سب لوگ پلیز پلیز درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیں، اور کچھ مت سوچیں، بس پڑھنا سٹارٹ کر دیں، اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ نے مطلب آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے۔ اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور میرے گھر والوں کے لیے بھی، تمام امت کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔